بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ احمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کے در دربار عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً عرض کیجئے، پیش کیجئے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے لائق میرے شیخ طریقت سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق سادات کرام، علماء اعظام، مہمانان گرامی قدر، میرے آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیب تصنا کی محبت کی شمع دلوں میں روشن کیے میرے احباب ذی وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب کائنات جل وعلا کے دربار مقدس میں سراپا سپاس ہوں کہ اس اللہ کے عالم جل وعلا نے اپنی شان کریمی کے تصدق اس بندہ ناچیز کو اور آپ سب احباب کو حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا لیا، اور اللہ کے عالم جل وعلا نے بحمد اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیب تصنا کی امت اجابت سے پیدا فرمایا۔ امت
کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت سے مراد وہ سارے کے سارے افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جانب رب کائنات نے کسی بھی نبی کو بھیجا، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قول موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، غیر بنی اسرائیل کی طرف نہیں۔ کوئی نبی کسی قریہ کا نبی تھا، کوئی نبی کسی بستی کا نبی تھا، کوئی نبی کسی شہر کا نبی تھا، کوئی نبی کسی محلے کا نبی تھا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی، تو خود ارشاد فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا۔ گویا ساری کائنات میرے آقا رسول مرشد رحمت عالم کی امت دعوت میں شامل ہیں، لیکن جن خوش نصیبوں کو رب کائنات جل مجد الکریم نے تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت کون مکان علیہ طیب کی سچی غلامی کا پٹا مقدر فرما دیا، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، قبول کر لینے والے لوگ۔ میں نے شکر اس لیے ادا کیا کہ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی آپ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، اپنا وقت صرف کیا، مشقت اٹھائی، یہاں تشریف لائے، تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں سب میرے نبی کے پیار میں تشریف لائے ہیں، میرے نبی کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اور میں یہ بات اللہ اعلان کہا کرتا ہوں میرے بھائیو، رب کائنات کا شکر ادا کیجئے اس نعمت عظمی پر جو رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ گندے کپڑے رکھنے کے لیے گندے کپڑے رکھنے والی ٹوکری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کیا آپ میں سے کوئی بھی فرد بشر، کیا اس کی غیرت، کیا اس کا ایمان، کیا اس کا عقیدہ یہ برداشت کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو گندے کپڑے رکھنے والی ٹوکری میں رکھ دے؟ بتائیے تو نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ گندے کپڑے رکھنے والی ٹوکری میں قرآن کریم کو کیوں نہیں رکھیں گے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ وہ ٹوکری مقام ذلت میں ہے اور قرآن کریم ایک عزت والی چیز ہے۔ اگر آپ مجبور ہوتے ہوئے بھی گندے کپڑے رکھنے والی ٹوکری میں قرآن رکھنا برداشت نہیں کرتے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کائنات بھی گندے دلوں میں میرے نبی کا پیار نہیں رکھتا۔ صاحب قرآن کی محبت کو رکھنے کے لیے دلوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، رب کریم بھی صاحب قرآن کی محبت کو رکھنے کے لیے اعلیٰ دلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ گندے دلوں میں رب کائنات میرے نبی کا پیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ شکر ادا کیجئے کہ رب کائنات جل مجد کریم نے آپ کو یہ دولت عظمی عطا فرمائی۔ اس لیے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرما دیا کہ اپنا رسول مرشد ان میں مبعوث فرما دیا۔ یقیناً اس نعمت عظمی پر ہمیں اپنے رب کریم کے حضور سراپا سے پاس ہو جانا چاہیے۔ میرے قابل سے صد احترام بزرگوں، عزیز القدر میرے دوستوں، خلاق عالم جل وعلا کا یہ بھی کرم ہے کہ خلاق عالم جل وعلا نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، عقل فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی، اور پھر رب کائنات جل مجد نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں اس ثقافت
استقامت کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اب جانتے ہیں کہ جب رب کائنات نے تخلیق آدم علیہ السلام کا پروگرام بنایا تو فرشتوں کو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب انہوں نے عناصر اربع یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں، جب ان کے اجتماع کو دیکھا تو عرض کیا مولا یہ جو غالب ترین عناصر اس کے اندر پائے جاتے ہیں، مٹی، پانی، آگ و ہوا، جو غالب ترین عناصر ہیں، رب کائنات میں کسی ایک کی بھی زیادتی ہو جائے وہ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے۔ پانی کی زیادتی ہو جائے آگ بجھ جاتی ہے، آگ کی زیادتی ہو جائے پانی بھگسی اڑ جاتا ہے، ہوا تیز آ جائے وہ مٹی اڑا لے جاتی ہے، مٹی کی چٹان ہوا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ مجموعہ ازداد ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو اس انسان کو پیدا کرے گا جو زمین پہ فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ رب کائنات نے ایک بات کہہ کے ان کو چپ کروا دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت بحیثیت علم فرشتوں پہ ثابت کر کے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، اس کی عظمت کا اعتراف عملی طور پر کرو۔ خلا کے عالم اشار فرماتے ہیں فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم کے حضور سجدہ میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس سے لعین کے، یعنی سارے فرشتوں نے عظمت آدم علیہ السلام کو تسلیم کر لیا لیکن ابلیس سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ پہلا عظیم ترین جرم تھا، یہ اتنا بڑا جرم تھا جس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال کے عابد و زاہد ابلیس لعین کی ساری عبادت کو حقارت کر دیا تھا، اور رب کائنات جل وعلا کے دربار مقدس سے اسے انداز سے نکالا گیا کہ فخرج فإنک رجیم، میرے دربار مقدس سے نکل جا، تو راندہ بارگاہ ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہی برستی رہے گی۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے عظمت نبی کا انکار کر دیا تھا، اس نے عظمت نبوت کے سامنے سر نہ جھکایا تھا۔ جن فرشتوں نے عظمت نبوت کے سامنے سر جھکا دیا ان کو رب کائنات عزت و عظمت سے نواز دیا، اور جس نے عظمت نبوت کا انکار کر دیا ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ ٹھہرا دیا گیا۔ پھر اس بدبخت نے رب کائنات کے دربار مقدس میں عرض کیا تھا مولا میں دیکھوں گا یہ انسان جس کی خاطر مجھے تو نے راندہ بارگاہ بنایا، میری عبادت کو برباد کر دیا گیا، میری ساری کی ساری عبادتیں، میرا زہد، میرا تقوی، میری ریاضتیں، وہ ساری کی ساری کار مذلت میں ڈھال دی گئی، مجھے راندہ بارگاہ بنا کر میری گردن میں جو لعنت کا طور ڈھال دیا گیا۔ اب میں دیکھوں گا تیرا یہ بندہ تیرا کتنا فرما بردار ہے، تیرے ساتھ کس قدر وفا کرنے والا ہے، مجھے مہلت دے دے میں اس کو آزماؤں گا۔ رب کائنات نے مہلت دے دی تو پھر اس سے قسم اٹھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے اب میں ان کو گمراہ کروں گا اور طریقہ کار کے اختیار کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی اس راہ پہ چلے گا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ میرے محترم یہاں بھی ایک نقطہ قابل اور ہے۔ ایک مرتبہ میں گفتگو کر رہا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ اس بات کا جواب دیجئے آخر مسلمان بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر بددیانتی کرتے ہیں تو مسلمان، کم تولتے ہیں تو مسلمان، چور بازاری کرتے ہیں تو مسلمان، کافروں میں یہ عیب نہیں پائے جاتے عمومی طور پر۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا بھائی اس کا سبب تو بالکل آیا ہے، ابلیس لعین نے اللہ کے دربار میں قسم اٹھائی تھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو بیٹھوں گا ہی سیدھی راہ میں تو گمراہ ہی ان کو کروں گا جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ بے دینوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت اسے کیا ہے؟ اسے کون سا کسی بولے کتے نے کاٹا ہے وہ کافر کو گمراہ کرے؟ اسے پتا چاہے کہ جہاں میں نے جانا وہاں کافر نے جانا ہے، وہ تو جائے گا ہی جہنم میں۔ وہ پورے کا پورا زور مسلمانوں پہ لگا رہا ہے کہ کہیں یہ جنت میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ دامن مصطفیٰ کریم
से वबस्सा अफराद जन्नत पे चले जाएंगे, इन्हीं को तो वो दूर करता है। तो जो पहले ही दूर है उनको दूर करने की उसे जरूरत क्या है? उसने एक कसम उठाई थी, मैं तेरी सीधी राह में बैठ जाऊंगा। और फिर रब्बे कायनात जल्ल वअला के दरबार मुक़द्दस में उसने कहा था कि मौला ताला मैं उनके आगे पीछे दाएं बाएं अपने कारिंदों को मुकर्रर कर दूंगा जो उनको सिरात मुस्तकीम से बहकाएंगे। तो रब्बे कायनात उसे इशार फरमा दिया था, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, और ज़हन में रख जो मेरे बंदे हैं वो तेरे दाव में नहीं आएंगे। अगरचे उसने इकरार कर लिया था, मान गया था, मौला ठीक है जो तेरे बरगजीदा बंदे हैं वो मेरे दाव में आएंगे तो नहीं, मगर वो बदबख्त चाहते हैं कि मैं उनको भी अल्लाह बिल्लाह ताला डगमगा सकूं। रब्बे कायनात जल्ल वअला उसको जलील करने के लिए अपने बरगजीदा बंदों को इज्जत और अज़मत का ताज अता फरमाने के लिए एक तरीक़ेकार का ऐलान फरमाया, ऐ मेरे बंदों अब इब्लीस लाइन के सामने मैं तुमको इज्जत अता करूंगा, अज़मतें अता करूंगा, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा? यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको समझाऊंगा। मैं मिसालें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मिसालें दे दे के समझाना मेरे नबी की भी सुन्नत है, रब्बे कायनात की भी सुन्नत है। मैं इस बात को आप मिसाल से समझेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक शख्स, मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, हुजूर के बिला पीर साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया की खिदमत अनवर में हाजिर होता है। तो हजरत अपनी आते करीमा के मुताबिक उसको चाय पिलाते हैं या पानी पेश फरमाते हैं या मिठाई वगैरह या मुख्तलिफ अशिया से उसकी खिदमत करते हैं। वो आते हैं चले जाते हैं, अगले दिन फिर वो आता है, हजरत उसकी इसी तरह फिर खिदमत फरमाते हैं। वो चला जाता है, तीसरे दिन फिर वो आता है, हजरत उसकी खिदमत फरमाते हैं। वो चला जाता है, एक शख्स देखता है ये रोजाना पीर साहब की खिदमत में आ जाता है और आकर बैठा रहता है और हजरत इसकी बहुत ज्यादा खिदमत फरमाते हैं, इसे चाय पानी वगैरह अता पेश फरमाते हैं, इसको अपनी तरफ से कुछ न कुछ अता भी फरमा दिया जाते हैं। और वो जेलस है और वो हासिद है, उसके दिल में हास है, वो चाहता है ये हजरत की खिदमत में ना आए, हजरत इससे प्यार ना करें, हजरत से प्यार ना करें। वो हासिद एक अमल करते हैं, इनकी खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं हुजूर फलां शख्स जो आपके पास आते हैं ना, चलो मैं उम्मीद रखता हूं कि नियाजी साहब गुस्सा नहीं फरमाएंगे, मैं इनका नाम ले लेता हूं। वो कहता है कि हुजूर रोजाना नियाजी साहब का कि आपकी खिदमत में आके बैठ जाते हैं, आप उनको चाय पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आप उनको अपनी अताओं से नवाजते हैं, रोजाना चाय पीने के लिए आपके पास आप बैठ जाए, अपनी दुकान पे वो जाता नहीं, वहां बच्चे को बैठाया होता है, रोजाना आपके पास चाय पीने के लिए आ जाता है। हजरत फरमाते हो नहीं, तेरा ख्याल गलत है, नियाजी साहब मेरे पास चाय पीने के लिए नहीं आते, उनके दिल में मेरा प्यार है तो इसलिए आते हैं, वो चाय पीने के लिए नहीं आते। वो कहते नहीं हजरत अगर आप उनको चाय न पिलाएं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कल को वो नहीं आएंगे। हजरत फरमाया अच्छा चलो देख लेते हैं। अब हजरत ने आइंदा न्याजी साहब को चाय न पिलाई, न्याजी साहब अगले दिन फिर आ गए और वो जो दुश्मन था वो सामने बैठा मंजर देख रहा था, आज चाय नहीं मिली, हो सकता है कल को ये आ गए कि आज चाय मिल जाएगी, अगले दिन भी चाय ना मिली, बल्कि जब उसने कहा कि हजरत मैं आपको मिलना चाहता हूँ, हजरत ने फरमाया जा चला जा, मैं नहीं तो उससे मिलूंगा। न्याजी साहब अगले दिन फिर आ गए, फिर हजरत की खिदमत में हाजिरी दी, आपने शर्मा मैंने कल कहा था ना आना, अब क्यों है? चंद सख्त जुमले इरशाद फरमा दिए, सख्ती के साथ डांट दिया। अब वो हासिद दिल में खुश हुआ, अच्छी बात हुई, ये रोजाना आता था, आज इसको जो झिड़के पड़ी है ना, सख्ती से डांटा गया है ना, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर वो नियाजी साहब को मिला और कहा नियाजी साहब मैं वहां मौजूद था जब पीर साहब आपको डांट रहे थे, मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था मगर मजबूर था कि मैं कुछ कह नहीं सकता था, आप रोजाना यहाँ आके बैठ जाते हैं, कल आप ना आए। नियाजी साहब कल फिर आ गए, हजरत ने मुनादा फरमाया कि वो शख्स जो दुश्मन है वो भी बैठा है, नियाजी साहब भी है। हजरत ने छड़ी उठाई, नियाजी साहब को एक दो दे मारी। अब वो बड़ा खुश हुआ कि कल तक तो ऐसे झड़के पड़ी थी, आज नियाजी साहब को दो छड़ियां भी लग गई हैं, अब ये कभी नहीं
آئیں گے. اگلا دن ہوا تو نیازی صاحب پھر آ گئے. وہ رو کے کہتا نیازی صاحب دیکھو پہلے جھڑکے پڑی پھر مار پڑی, آپ آنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ نیازی صاحب جواب دیں گے تو جانتا نہیں یہ میرے مرشد کریم ہیں, اللہ کی قسم چھڑیاں تو ایک طرف رہی یہ میری گردن بھی جدا کر دیں گے, میں در سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کبھی ڈرایا جائے گا. والجوع, کبھی بھوک کی وجہ سے انسان محض روٹی کا بھوکا نہیں ہوتا, خوراک یا چاولوں کا بھوکا نہیں ہوتا, عزت کا بھی بھوکا ہوتے ہیں, عظمت کا بھی بھوکا ہوتا ہے, اولاد کا بھی بھوکا ہوتا ہے, وقار کا بھی بھوکا ہوتا ہے, عہدے کا بھی بھوکا ہوتا ہے, زندگی کی بھیک مانگنے والا بھی ہوتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے میں مختلف چیزوں سے تجھے آزماؤں گا, کبھی کسی طرح آزماؤں گا, کبھی کسی طرح آزماؤں گا, کبھی کسی طرح آزماؤں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تیرے مال و دولت میں نقص ڈالا جائے گا, خراب کر دیا جائے گا تیرے مال و دولت کو, برباد کر دیا جائے گا سب چیزوں کو. وَالثَّمَرَاتِ, تیرے پھلوں کو, تیری اولاد کو, تیرے باغات کو, تیرے جاہ و وقار کو برباد کر کے بھی میں آزماؤں گا. اے محبوب مکرم میرے بندوں کو بتا دو تمہیں آزمایا جائے گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کبھی تیری جان کو مصیبت میں ڈال کے, کبھی تیرے پھلوں کو تو سے چھین کر آزمایا جائے گا. اے محبوب مکرم وبشر الصابرین, خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو کوہ استقامت ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں, جو سارے مراحل کو بخیر و خوبی ادا کرنے والے ہیں, ان کو خوشخبری سنا دو. ان کی حالت کیا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی کوئی ان کو ایسی پریشانی پہنچتی ہے تو قالو, وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی عادت کیا ہے؟ ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ پریشانی کے بعد ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے؟ قالو, وہ یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے. یہاں پھر میں مثال دوں گا. بطور مثال یہ میرے پاس ایک قلم ہے, میں یہ قلم جناب محترم حافظ صاحب کو میں امانتاً تھما دوں کہ یہ میرا قلم سنبھال کے رکھنی ہے. جناب حافظ صاحب نے میرے قلم کو سنبھال لیا. آپ میں سے کسی شخص کو ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے دستخط کرنے تھے, آپ نے کہا حافظ صاحب ذرا قلم دینا, میں دستخط کرنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب نے انکار کر دیا, میں قلم نہیں دوں گا. کیوں قلم نہیں دو گے؟ یہ شاہ صاحب کا قلم ہے, یہ ان کی امانت ہے, میں آپ کو نہیں دوں گا. ایک اور شخص یہاں کہا حافظ صاحب ذرا قلم دینا, یہ ایک جملہ میں لکھنا چاہتی ہوں, انہوں نے انکار کر دیا. جس کسی نے مانگا قلم نے دیا, سنبھال کے رکھا. اور پھر اگلے دن میں نے کہا حافظ صاحب میرا قلم کہاں ہے؟ نکال کر مجھے تھما دیا. میں نے پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ کل آدمی جو ان سے سین کرنے کے لیے, دستخط کرنے کے لیے قلم مانگ رہا تھا, اس سے کہا حافظ جی اب ٹھیک رہے ہو, کل میں نے دستخط کرنے کے لیے قلم مانگا, آپ نے دینے سے انکار کر دیا, تو شاہ صاحب نے اب کیا کیا ہے؟ وہ قلم لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کا جواب کیا ہوگا؟ بی بی ان کا تھا, جو ان کی مرضی وہ کریں. کیا کہیں گے؟ یہ ان کا تھا. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ مولا میری جان, میرا مال, میری اولاد سب کو تو تیرا ہے, میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا. قالو, وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے. ہماری اپنی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً بالیقین یہ بات ایک حقیقت ہے. دیکھیے میں آپ سے محو گفتگو ہوں, باتیں کر رہا ہوں, یہ رب کائنات کی عطا نہ ہوتی تو میں بات نہ کر سکتا. آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں, اللہ کے عالم نے قوت سماعت سے آپ کو نہ نوازا ہوتا, آپ میری باتوں کو نہ سن سکتے. میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر رب کائنات نے بصارت کی یہ قوت چھین لی ہوتی, ہم سارے کے سارے اندھے ہوتے. آپ چل کے آ گئے, میں بھی حاضر ہوا. اگر رب کائنات نے یہ قوت عطا نہ فرمائی ہوتی, میں کچھ بھی نہ کر سکتا. آپ نے اپنے گھروں میں بندے ہوئے جانوروں کو دیکھا ہوگا, جب وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں, پانی پینا چاہتے ہیں, ان کا سر کھانے کے سامنے جھکتا ہے, پانی کے سامنے جھکتا ہے. رب کائنات ان کو وہ عقل ممیزہ عطا نہیں فرمائی, وہ تمیز نہیں کر پاتے کس کو میں نے کھانا ہے, کس کو میں نے چھوڑنا ہے. تجھے رب کائنات نے قوت ممیزہ سے نوازا,
جانتا ہے یہ چیز میرے کھانے کی ہے, یہ چیز مجھے نقصان دینے والی ہے. پھر ان کا سر کھانے کے سامنے جھکا, پانی کے سامنے جھکا. تجھے تیرے رب نے ہاتھ عطا فرمائے, تیرا کھانا پانی چل کر تیرے منہ تک آتا ہے. تیرا سر جھکے گا, واحد القہار کے سامنے جھکے گا. اتنی نعمت عطا فرمائی, بتا اس میں تیرا اپنا کردار کون سا ہے؟ تو یہ بتا, یہ سب کون دینے والا ہے؟ یہ یقین رکھ کہ وہ ذات بابرکات جس نے فطرت کے تقاضوں کے تحت تیری تربیت فرمائی, آنکھوں کے استعمال, کانوں کے استعمال, ہاتھوں کے استعمال, پاؤں کے استعمال تجھے سکھا دیا. اگر وہ نہ سکھاتا تو کوئی بھی عمل نہ کر سکتا. اگر تجھے میری اس بات پر اعتراض ہو تو میں تجھی سے سوال کرتا ہوں, بتا وہ معمولی چھوٹا سا بچہ جو ایک آدھ دن کا نہیں, ایک آدھ گھنٹے کا بچہ ہے, جس سے بھی شعور کی منزلیں طے نہیں کی, ہاتھ رکھنے کے باوجود پکڑ نہیں سکتا, پاؤں ہیں, ٹانگیں ہیں, نہ کھڑا ہو سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھنے کی وہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا جو ایک نارمل انسان دیکھتا ہے, کان ہیں مگر سن اور سمجھ نہیں سکتا, اس نے ابھی تک یہ بھی نہیں جانا میری ماں کون ہے, میرا ابا کون ہے. بتا جب اس کی ماں سے اپنے سینے سے لگاتی, دودھ پینے کی تعلیم کون دیتا ہے, وہ طریقہ کون سکھاتا ہے؟ انسان تو انسان رہا, بتا جانور کے بچے کو کون بتاتا ہے کہ دودھ پینے کا طریقہ یہ ہے؟ وہ ذات بابرکات ہے جو تربیت فرماتی ہے تیری. اسی نے آنکھوں کو دیکھنا سکھایا, اسی نے کانوں کو سننا سکھایا, اسی نے زبان کو بولنا سکھایا, اسی نے ہاتھوں کو پکڑنا سکھایا, اسی نے پاؤں کو چلنا سکھایا. تو سویا ہوا ہوتا ہے. تیرے رب کی اتنی نعمتیں, اس قدر عنایات بے پایا تجھ پر, شاید تجھے اس بات کا علم نہیں. دیکھیے آپ بحثیت ہیں, ہوش و حواس بیٹھے ہیں, بتائیے یہ ہوش اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نا اللہ تعالیٰ کی نعمت, بلا شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو کیا بے ہوشی بھی اللہ کی نعمت ہے؟ جی نہیں, آپ غلطی پر ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں میرے بھائی, ہوش بھی اللہ کی نعمت ہے, بے ہوشی بھی اللہ کی نعمت ہے. ہوش بھی اللہ کی نعمت ہے, بے ہوشی بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں تو بتائیے, جس کو بے ہوشی کی نیند نہ آئے وہ ڈاکٹر کی دکان کے چکر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ لگاتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آ رہی, آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا ہوں, نیند آتی ہے تو معمولی نیند آتی ہے, مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. وہ رب کائنات جس نے تیرے لیے ہوش بھی نعمت بنا دی, بے ہوشی بھی نعمت بنا دی. ڈاکٹر حضرات موجود ہیں, یہ جانتے ہیں کہ نارمل انسان اپنی زندگی جب بسر کرتا ہے تو ایک نارمل انسان 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتا ہے, 72 مرتبہ اس کی نبض نارمل انسان کی دھڑکتی ہے, دل اس کا دھڑکتا ہے, اور سویا ہوا انسان اس سے نسبتاً آدھی رفتار میں سانس لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لمبے لمبے سانس لیتا ہے. کبھی آپ نے جانا یہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا علم کیا ہو رہا ہوتا ہے. سارے دن توانائی صرف کرنے کی وجہ سے تیرے جسم کے خلیات, وہ سیلز کچھ مر چکے ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, تیری توانائی صرف ہو چکی ہوتی ہے. اب تیری ٹیوننگ کی ضرورت ہے, اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, اب تیری مرمت کی ضرورت ہے, اور تجھے کسی ورکشاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے. تیرے پھیپھڑے اپنے اندر سانس کو روکتے ہیں, تیرے RBC وہ ریڈ بلڈ سیلز, تیرے WBC وہ وائٹ بلڈ سیلز ایک عمل کرتے ہیں. تو سویا ہوتا ہے, یہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, تیرے سر کے بال سے لے کے تیرے پاؤں کے ناخن تک ہر جگہ آکسیجن پہنچا رہے ہوتے ہیں. تیری مرمت ہو رہی ہوتی ہے, تیری توڑ پھوڑ کا وہ انتظام کیا جا رہا ہو کہ یہ درست ہو جائے. اور جب تو گہری نیند سو کے اٹھتا ہے, تیری اوور ہالنگ ہو چکی ہوتی ہے, جو تو خود کو تازہ دم سمجھتا ہے. تو جانتا نہیں کہ ساری رات رب کائنات کے یہ کرندے تیری خدمت کرتے رہتے. تو سویا ہوتا ہے, تیرا دل سرکولیشن آف بلڈ کو جاری رکھتا ہے. تو سویا ہوتا ہے, تیرے پھیپھڑے آکسیجن حاصل کر کے پورے جسم میں پہنچا رہے ہوتے ہیں.
تو سویا ہوتا ہے، تیرا جگر کیموس کو مختلف طریقوں میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، تو سویا ہوتا ہے، تیرا معدہ کیلوس کو تیار کر رہا ہوتا ہے، تو سویا ہوتا ہے، گال بلیڈر نظام اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے، تو سویا ہوتا ہے، گردے اپنے عمل کر رہے ہوتے ہیں. بتا یہ تیرا رب کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر تو کیا اقرار کرے گا؟ پھر تو کیا کہے گا؟ یقیناً بھی یقین کہے گا ان للہ، میں تو سر سے لے کے پاؤں تک ہوں ہی اللہ کے قبضہ میں، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، اس کے حکم کے بغیر تم ایک حرکت بھی نہیں کر پاتا، تو پھر جو اس کی رضا میں اسی پہ راضی ہوں. جب آدمی اپنی اس منزل کو پا لیتا ہے تو صلح کیا ملتا ہے؟ اللہ کے عالم ارشاد فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ خوش بخت ہیں جن پہ رب کائنات جل وعلا اپنی رحمت اور عنایات کا نزول فرماتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. میرے بھائیوں، میری اس مختصر سی گفتگو سے یہ بات یقیناً بالیقین عیاں ہو گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اگر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اختیار رکھتے تھے تو میدان کربلا میں اپنے شہزادے کی امداد کیوں نہ کی؟ میرے بھائی یہ امداد نہیں تو اور کیا ہے؟ رب نے شیطان کو بتانا تھا وہ ابلیس دیکھ یہ میرے ہیں، میں کتنی بڑی بھی مصیبت میں ان کو ڈالوں، ان کے پائیں اس استقلال میں لغزش نہیں آئے گی، ان کی پیشانی پہ شکن نہیں آئے گی، ان کی زبان پہ بے صبری کا جملہ نہیں آئے گا. اگر کوئی بڑے سے بڑا معاند بھی یہ ثابت کر دے کہ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ یا آپ کے رفقائے کار میدان کربلا میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے، چیخو چلانے لگے تھے، یزید سے زندگی کی بھیک مانگنے لگے تھے، میں مان جاؤں گا کہ وہ ناکام ہو گئے. اگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی تو تجھے ماننا پڑے گا میدان کربلا میں کامیاب حسین ہوئے، ذلیل شیطان ہوا. اور اس کو پتہ چل گیا کہ کل جو میں نے کہا تھا مولا میں تیرے برگزیدہ بندوں کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا، تیرے برگزیدہ بندوں کو معاذ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں دھکیلنے کی کوشش کروں گا، میں کچھ بھی کر لوں اللہ کے بندے اسی کے ہو کے رہتے ہیں. یہی سبب ہے سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی چچی بھی ہیں، اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا رسول مشرف کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ہیں، ان کی بہن بھی ہیں. سیدہ ام فضل، سیدہ میمونہ اور حضرت خالد بن ولید کی والدہ، یہ تینوں آپس میں سگی بہنیں تھیں. سیدہ ام الفضل میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا، اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے خواب دیکھا. تو میرے آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت دریافت فرمایا وہ کیا خواب تھا؟ ام الفضل نے جو عرض کیا مفہوم اس کا یوں بنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام الفاظ کو ادا کرنے کا یارہ نہیں ہے، میں اپنے اندر وہ قوت نہیں پاتی کہ میں عرض کر سکوں وہ خواب کیا تھا، نہایت ہی ڈرانا خواب. تو میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا چچی وہ خواب کہہ دو کیا خواب تھا. مفہوم حدیث بنتا ہے کہ سیدہ ام الفضل نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ کے جسد انور کا ایک ٹکڑا کٹا میری جھولی میں گر گیا، بڑا ہیبتناک خواب. سن کے میرے نبی مسکرا دیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمائیں گے چچی یہ خواب ڈرانا تو نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے. تعبیر اس کی یہ ہے فاطمہ الزہرا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تیری گود میں کھیلے گا، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہی تو ہے. چنانچہ امام حسین علیہ مقام کی ولادت باسعادت ہوتی ہیں. چند دن کے بعد یہی ام الفضل بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی، شہزادہ صاحب میرے نبی کی گود میں ہیں، حضور چوم بھی رہے ہیں اور مبارک آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. آپ جانتے ہیں جب کسی کو پیار سے چومتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں ہوئے کرتے. فرحت و انبساط کا جو مظاہرہ ہوا
ہوا کرتا ہے، چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے، دل باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے سے پیار جو کر رہا ہوتا ہے۔ سید ام الفضل نے یہ نرالا عمل دیکھا کہ چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، تو پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ اپنے لخت جگر سے پیار بھی فرما رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ اشارہ فرمایا چچی ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے، اسے میدان کرب و بلا میں ذبح کر دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس بنا پہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی بڑے سے بڑا محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ الاثر، کوئی نابغہ روزگار، کوئی بقیت السلف، کوئی علامہ فہامہ کہیں سے ثابت کر دے کہ میرے نبی نے یہ دعا مانگی ہو مولا میرے حسین کو وہاں بچا کے رکھنا۔ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ میرے نبی نے دعا یہ مانگی اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، میرے مولا میرے حسین کو اس امتحان میں کامیاب و کامران رکھنا، اس امتحان میں کامیاب فرمانا، کامران رکھنا۔ میرے بھائی یہی سبب ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے برادر ذی وقار امام حسن مجتبی سیدنا علی المرتضی صحابہ کرام صدیق و فاروق و عثمان سارے کے سارے جانتے تھے ان کو میدان کربلا میں ذبح کیا جائے گا، مگر کسی نے بھی رب کائنات کے دربار مقدس میں یہ دعا نہ مانگی مولا اس میدان میں ان کو بچا لینا، بلکہ کیا دعا مانگی مولا ہر میدان میں کامیاب و کامران فرمانا، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی ان کے قدم جو میں۔ میرے بھائی حقیقت میں یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامرانی ہے۔ یہ دنیا کی حکومت جو یزید نے کی وہ حکومت کیا حکومت تھی؟ میرے بھائی اصل حکومت تو وہ ہے نا جو امام حسین علیہ مقام نے فرمائی۔ اصل حکومت وہ ہے، زمانہ تھا عبد الملک بن مروان کا، اس کا بیٹا ہشام بن عبد الملک یہ حرم کعبہ کا حج کرنے کے لیے آیا۔ حج کے بعد اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ طواف کعبہ کرتے میں حجر اسود کا بوسہ لوں، حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی۔ حج کے موقع پر اتنی کثرت کا زحام تھا، رش تھا کہ یہ حجر اسود تک نہ جا سکا۔ وہاں کوئی شاہ ہو یا گدا ہو سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے اس کو اہمیت نہ دی، رش بہت زیادہ تھا۔ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کو مشورہ دیا کہ شہزادہ صاحب ذرا ٹھہر جائیے، رش تھوڑا کم ہو جائے گا پھر آپ کے لیے جگہ بن سکے گی۔ حرم کعبہ میں ایک ممبر بچھا دیا گیا، ہشام بن عبد الملک بن مروان ممبر پر بیٹھ گیا، اس کے ہوا خواہ اس کے گرد گرد کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں زمانے نے چشم فلک نے کا جب منظر دیکھا وہ کیا تھا؟ ایک نخیف کمزور ناتوان جسم والا زرد رنگ والا ایک شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا سینہ حرم تک پہنچا۔ ابھی اس نے اپنا قدم سینہ حرم میں رکھا تھا، ایک ہلچل مچ گئی، لوگوں میں ایک اس طرح پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخصیت نے اسلام میں حجر اسود کرنے کے لیے حجر اسود کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ لوگ گرچہ طواف کر رہے تھے، ہشام بن عبد الملک بیٹھا دیکھ رہا تھا، یکا یک ایک منظر کیا تھا، لوگ پھٹ گئے، درمیان سے راستہ بنا دیا، حجر اسود تک کھلا راستہ بن گیا۔ یہ شخص خرامہ چلتا ہوا آگے بڑھا، حجر اسود کا استلام کیا، اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما، پھر آگے طواف کرتا ہوا انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ہشام بن ملک بن عبد المروان یہ حیران ہو کے کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے کہ جس کی ہیبت، جس کا دبدبہ دلوں پر اس قدر جاگوزی ہے کہ اس کی آمد پر سارے کے سارے لرز اٹھے ہیں۔ اور جب اس نے حجر اسود کو چومنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے صفیں بنا لی اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، یہ بھی خیال نہ کیا ہم طواف کر رہے ہیں، طواف تب کو موقوف کر کے اس کو راستہ دے دیا۔ یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، اس کے ہوا خواہ جانتے تھے کون ہے، لیکن انہوں نے
تجاہل عرفانہ سے کام لیا، کہنے لگے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ فرزدق ابو الفراس عرب کا مشہور شاعر وہاں موجود تھا، وہ کہنے لگا، ابو الفراس کہنے لگا تو نہیں جانتا، تو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں۔ اس نے جو قصیدہ کہا اس کی 21 اشعار میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، طویل قصیدہ کہا۔ میں وہ قصیدہ سارا تو نہیں سناؤں گا، مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابو الفراس سے کہا تو نہیں جانتا، اس کعبہ کے رب کی قسم میں اسے جانتا ہوں، تنہا میں نہیں جانتا، یہ کعبہ بھی اسے جانتا ہے۔ کعبہ ہی نہیں، یہ پورا حرم جانتا ہے، حرم ہی نہیں ہل بھی جانتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا مفہوم یہ بنتا ہے، میں حیران ہوں کہ یہ حرم کعبہ کے صحن میں اترا، حجر اسود کی طرف آگے بڑھا۔ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو حجر اسود بھی اس کو پہچانتا ہے، یہ حجر اسود کی طرف نہ جاتا، اسے اشارہ کرتا، حجر اسود خود چل کے اس کے پاس آ جاتا۔ تو نہیں جانتا؟ زندہ باد جاری ہے۔ ابو الفراس سے کہا تو نہیں جانتا، اب بھی نہیں جانا تو میں تجھ کو بتا دیتا ہوں، یہ خیر خلق اللہ کا لخت جگر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جسے رب کائنات نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا۔ اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا تو میں بتاتا ہوں، یہ فاطمہ الزہرا کا نور نظر ہے۔ اب بھی نہیں جانا، میں بتاتا ہوں یہ علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے۔ اب بھی نہیں جانا تو میں تجھے بتاتا ہوں اس کا نام علی اوسط ہے، دنیا والے اس کو زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ شخص ہے۔ اب بتائیے حقیقی بادشاہت کون سی بادشاہت ہے؟ حقیقی بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ نبی کی غلامی ہی حقیقی بادشاہت ہے۔ امام اہل سنت خوب فرماتے ہیں، میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ان تاجداروں کی حیثیت کیا ہے میرے نبی کے غلام کے مقابلہ میں؟ قیامت تک ان کا نام باقی ہے۔ ان کی بادشاہت تو لوگوں پر چلتی ہے، مگر ان کی بادشاہت کہاں تک چلتی ہے؟ میرے بھائی، علامہ ابن اثیر نے کامل ابن اثیر میں ایک واقعہ درج کیا ہے، سن 50 ہجری کی بات تھی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار لشکر ہیں، افریقہ کے ایک جنگل میں ایمان والوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ مسلمانوں کا ایک لشکر فتح کی غرض اس علاقہ میں تشریف فرما ہے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ اس علاقہ کے کچھ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ صحرائے افریقہ میں ایک جنگل کے اندر انہوں نے خیال کیا آج رات ہم یہاں بسر کریں گے، تو وہاں کے باشندوں نے بتایا، اے مسلمانوں کی امیر، اے سپہ سالار لشکر، اس جنگل میں رات نہ گزارنا، دن کا وقت ہے، حشیات الارض درندے چھپے ہوئے ہیں، حشیات الارض اپنی بلوں کے اندر ہیں، درندے اپنی جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہوگا تو تیرے لشکر کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی، شام تیرے لشکر کو ڈسیں گے۔ اتنی کثرت سے بچھو ہیں کہ شام کے وقت جنگل میں پاؤں رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ہم تجھے نیک مشورہ دیتے ہیں، رات گزارنا ہے یہ جنگل سے آگے جا کر رات گزارنا، یہاں کثرت کے ساتھ درندے ہیں۔ عقبہ بن نافع نے عمل کیا کیا؟ کیا کوئی زہر منگوائی تاکہ ان حشرات الارض پر چھڑک دی جائے؟ کیا کوئی فوج و سپاہ منگوائی؟ کیا سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ تاریخ کامل ابن اثیر میں ہے، 3 جلد صفحہ 264 پہ ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن نافع ایک ٹیلے
ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور جنگل کی طرف رخ زیبا فرمایا ایھل عیات والسبع نحنو اصحاب رسول اللہ نازلون ہونا، اے جنگل کے درندوں، اے شیروں، بھیڑیوں، اے درندوں، اے جنگل کے سانپوں، اے حشیات الارض، میری بات غور سے سن لو، ہم رسول اللہ کے صحابی یہاں موجود ہیں اور یہاں اترے ہیں۔ ارحلو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ یاد رکھو، من وجدناہ قتلناہ بعد یوم، آج کے دن کے بعد ہم نے کسی کو پایا موت کے گھاٹ اتار دیں گے، تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ جنگل کے درندوں نکل جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے پڑھا، دنیا والوں نے دیکھا جھاڑیوں سے درندے اس عالم میں باہر نکلے، کسی کے منہ میں بچے پکڑے تھے، کسی نے پشت پر لادے ہوئے تھے۔ حشرات الارض، وہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو گرو در گرو جنگل چھوڑ رہے تھے۔ شام سے پہلے پہلے پورا جنگل ان سے خالی ہو گیا۔ وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام کیروان ہے، کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو کیا کہا تھا۔ جب شیر نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو کیا آپ نے کمان میں تیر رکھ لیا تھا؟ کیا نیزے کی انی اس کی جانب سیدھی کر لی تھی؟ کیا تلوار کو میان سے نکال لیا تھا؟ کیا دوڑ کر کسی درخت پر چڑھ گئے تھے؟ کیا فرمایا تھا؟ یا ابن حارث انا مولا رسول اللہ۔ حارث عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں، حارث کھیتی کو کہا جاتا ہے، اور حارث کبھی چوکی دار کو بھی کہتے ہیں۔ شیر کے لیے سینکڑوں نام ہیں عربی میں، مگر آپ نے کوئی دوسرا نام نہیں لیا، اس کی کنیت سے پکارا۔ یوں کہی آپ نے کہا چوکی دار تیری حیثیت کیا ہے؟ یا ابن حارث، اوے جنگل کے چوکی دار، جانتا نہیں تو حملہ کس پہ کر رہا ہے؟ انا مولا رسول اللہ، او تو جنگل کا چوکی دار، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کر حملہ کس طرح کرتا ہے؟ زمانہ گواہ ہے کہ وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا، اور پھر آپ کو ساتھ لے کر شہر کی جانب چلا۔ حدیث بارکہ میں ہے، کلما سمع صوتہ اہوی الیہ، اب عالم کیا تھا؟ شیر حضرت سفینہ کے پہلو میں ہے، جا رہا ہے، جب بھی کسی جھاڑی سے، کلما سمع صوتہ، جب بھی وہ کسی جھاڑی سے، کسی ٹیلے کی اور سے کوئی بھی آواز سنتا کسی جانور کے گھرانے کی، چھلانگ لگا کے ادھر ہو کے ڈانٹ دیتا، اور خبردار جھاڑی سے باہر نکلا، جانتا نہیں کہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے میرے بھائیو، شیر کو حضرت سفینہ نے فرمایا تھا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، یاد رکھنا اگر تو مجھے چیر پھاڑ ڈالے گا، مجھے قتل کر دے گا، تو یاد رکھ دل کس کا دکھے گا، میری نسبت کہاں ہے، کون پریشان ہوگا؟ میں نے تو مرنا ہی ہے، یہاں نہ مروں گا کہیں اور مر جاؤں گا، لیکن دیکھ کے کیا تو حضور کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ میرے بھائی وہ درندہ حیا کر گیا کہ نبی پریشان نہ ہو۔ یزیدیو تم کو حیا نہیں آیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ جنگل کا درندہ حیا کر گیا، نبی کے غلام کو شہید نہیں کیا، وہ تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اگر پھر کوئی معاند یہ کہے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کو علم کہاں تھا؟ اور میرے بھائی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی اس حدیث بارکہ کو نقل کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں تھی۔ یہ ام سلمہ پہلی راویہ جو صحابیہ ہیں،
اور دوسری ام سلمہ میری اور آپ کی ماں میرے آقا رسول مشرم کی زوجہ محترمہ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی میں حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی حالت غیر تھی۔ میں نے پوچھا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے کہ ابھی میں آرام کر رہی تھی، قیلولہ دوپہر کا آرام کرنا، میں سو رہی تھی، خواب میں نے رسول رحمت کو دیکھا، اللہ کے محبوب کو دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ جیسے طویل سفر طے کر کے آئے ہوں، مبارک لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، روح زیبہ سر مقدس پر گرد و غبار اس چیز کی غمازی کر رہا تھا۔ میرے نبی لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ فرماتی فقلت، میں نے عرض کیا ما لک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کو کیسا دیکھ رہی ہوں؟ رسول مرشد نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، ام سلمہ ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ اندازہ کر جب میرے نبی نے اپنے نواسوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میرے آقا کے قلب انور پر کیا گزری ہوگی، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد میں نقل کیا، امام باقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا رسول مشرم کے دست مقدس میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ میرے آقا میں صبح سے حسین کی مقتل گاہ میں حاضر تھا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں جمع کرتا رہا۔ میرے بھائی اب بتا میرے نبی وہاں موجود تھے کہ نہیں، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ نہیں؟ ہاں آج کچھ ایسا گروہ، آج ہی نہیں بلکہ یہ پہلے سے ہے، ایسا گروہ آج بھی ہے اور آج تھوڑے سے اوپر زیادہ نہ کر رہا ہے، جو یزید کو حق پر کہتا ہے اور امام حسین کو معاذ اللہ تعالیٰ باطل پر کہتا ہے۔ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بارکارز کرتا ہوں، راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بے کس پناہ میں میرے نبی کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا تھا۔ اس سے عرض کیا تھا اللہ کے نبی ارشاد فرمائے قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تاریخ کو آئے گی، نہیں، اس سائل سے جواب سوال فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھنے آگے ہے قیامت کب آئے گی، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ بارگاہ مصطفی کا یہ فیض یافتہ صحابی میرے نبی کے دربار مقدس میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پدامن میں بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، بہت سارے روزے نہیں ہیں، اس جگہ کو یہ نہ سمجھ بیٹھے معاذ اللہ تعالیٰ نمازیں کم پڑھتے تھے۔ وہ میرے بھائی نہیں، صحابہ تو نماز عشاء پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے کہ فجر کی پڑھ کے جائیں گے، وہ روزے اتنے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے خود بلایا تھا، فرمایا کہ عبداللہ مجھے پتہ چلا تو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، تھوڑے رکھا کر۔ عرض کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیے، فرمانے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، 13، 14 اور 15 تاریخ کا پورے مہینے کے روزوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ غلام نے عرض کیا اللہ کے نبی تھوڑی سی اجازت زیادہ دے دیجئے، میرا جی چاہتا ہے زیادہ روزے رکھوں۔ فرمایا مہینے میں 10 روزے رکھ لیا کر۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کرم فرمائیے تھوڑی سی زیادہ اجازت دے دیجئے۔ میرے آقا رسول پہ فرمانے لگے پھر سن، ایک دن روزہ رکھ لیا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر، صوم داؤدی تک کی اجازت دیتا ہوں، خبردار اس سے زیادہ نہ رکھنا، گناہ گار ہوگا۔ اتنے روزے رکھتے ہیں میرے نبی حکمن منع کرتے ہیں، مگر وہ صحابی کیا کہہ رہا تھا بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، بہت سارے روزے نہیں ہیں۔ سبب یہ ہے میرے نبی فرماتے کتنے رات بھر جاگنے والے ہیں جن کو جگ رتے کے سوا کچھ میسر نہیں آتا، کتنے روزے رکھنے والے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ میسر نہیں آتا۔ اس لیے کہہ رہے تھے میں نہیں جانتا کتنی نمازیں قبول ہیں، کتنے روزے قبول ہیں، البتہ کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے نا۔ نماز کے بارے میں تو میں نہیں جانتا قبول ہوئی کہ مردود، روزے کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ تو میرا دل گواہی دیتا نا کہ میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔
میرے نبی مسکرا دیے، فرمایا کہ انک مع من احببت، وہ بے پرواہ ہو جا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آپ پر ایک عجب کیفیت آری ہو گئی، کہنے لگے اعمال میرے تو بھی اتنے اعلیٰ نہیں ہیں، حالانکہ میرے نبی کے صحابی ہیں، 10 سال میرے آقا کی خدمت فیض درجت میں یہ حاضر رہے ہیں، گھریلو خادم کے طور پر حاضر رہے ہیں، اور میرے آقا کے رخ زیبا کی ایک مرتبہ زیارت کرنا وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں زیادہ تفصیل سے کرتا، صرف ایک بات عرض کروں گا۔ دیکھیے میرے نبی نے کبھی صحابہ سے فرمایا تھا، جو ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت و احترام سے دیکھ لے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک غلام نے کہا یا رسول اللہ 100 مرتبہ دیکھ لے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا درجہ سے بھی بلند و بالا، اللہ اکبر و عظیم، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے بھی زیادہ عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ میرے بھائی اگر تو 100 مرتبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے، تجھے 100 حج کا ثواب۔ یہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ تیری ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، تیرا ابا قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، تیری ماں کیسی بھی گناہگار پاپی کیوں نہ ہو، تیرا ابا کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، تو محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے، تجھے 100 حج کا ثواب۔ تو بتا جو مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھے گا، وہ ماں کا چہرہ دیکھنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے، تو میرے نبی کا چہرہ دیکھنے والے کو اجر کیا ملے گا؟ نبی کے صحابی تھے، مگر کیا کہتے ہیں؟ عمل تو میرے بھی اتنے اعلیٰ نہیں، مگر میرے دل میں بھی میرے نبی کا پیار ہے، میرے نبی کے صحابہ کا پیار ہے، امید ہے میں بھی انہی کے ساتھ اٹھوں گا۔ دوسری روایت ہے، ایک شخص سے میرے نبی کے دربار انور میں عرض کیا، اللہ کے نبی، کسی آدمی کے دل میں کسی کا پیار ہوتا ہے، کسی کی محبت ہوتی ہے، وہ مشرق میں ہوتا ہے، یہ مغرب میں ہوتا ہے، اس جیسے اعمال نہیں کر پاتا۔ مراد یہ تھی ہر محبوب کو پانا چاہتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر محب اپنے محبوب کو پانا چاہتا ہے، کوئی کسی سے پیار تو کرتا ہے مگر اس کو پا نہیں سکتا، وہ جیسے عمل نہیں کیے جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کا درجہ پست ہوگا، یہ جنت میں کیسے اس کو پائے گا؟ اگلا حصہ عرض کرنے سے قبل میں آپ سے عرض کروں گا، آپ بتائیے آپ کے دل میں صحابہ کا پیار ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ کا پیار ہے؟ اولیاء اعظام کا پیار ہے؟ ہم ان جیسے اعمال نہیں کر سکتے مگر ہمارے دلوں میں پیار ہے۔ یہی عرض انہوں نے بارگاہ بے کس پناہ میں کی تھی۔ اللہ کے نبی دل میں پیار تو ہے، جی چاہتا ہے قیامت کے دن ان کی خدمت میں حاضری دیں، مگر ان جیسے اعمال نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی یاد رکھ، المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے پیار کیا کرتا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، اے پیغام امام حسین کانفرنس میں شامل ہونے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کا پیار ہے۔ اگر سچا پیار ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جو یزید کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہر کسی کا اپنا اپنا مقدر۔ المرء مع من حبا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، ہم جنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ امام حسین صحابہ کو ماننے والے قیامت کے دن ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے، یزید کے ماننے والے ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، رب کائنات تیرا احسان تیرا کرم ہے کہ تم نے ہم ناچیز بندوں کے دلوں میں اپنے محبوب بندوں کی محبت کو رکھا۔ مولا تعالیٰ ہماری زندگی بسر ہو تو ان کی غلامی میں، آخری ہجکی آئے تو ان کی غلامی میں، قیامت کا دن ہو تو دامن مصطفیٰ کریم کا سایہ ہمارا مقدر بنے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شہید اہل سنت جناب حضور عطا المصطفیٰ نوری صاحب محتمم جامعہ قادریہ رضویہ، آپ تشریف لائیں اور سلام پیش فرمائیں۔ جان رحمت پہ لا سلام شمع بز میں
ہدایت پہ کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا دعوت کر دیا گھر کے گھر کو کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ کھو سلام سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ اور مجھ سے خدمت کے قدسی خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو۔ سب سے پہلے میں نور الہدیٰ فاؤنڈیشن کو جن کے سرپرست اعلیٰ حضور قبلہ شاہ صاحب ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا عظیم اجتماع، اتنا منظم اجتماع اتنے اچھے طریقے سے انعقاد پذیر ہوا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ 10 بجے کا وقت دیا گیا اور 1 بجے اختتام تھا۔ بحمدہ تعالیٰ شاہ صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کو 3 منٹ پہلے ختم کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جہاں جہاں جو بھی پروگرام ہو ان کو وقت مقررہ پر شروع کریں اور وقت پر ہی ختم کریں، یہی کامیابی کا ایک زینہ ہے۔